تو ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو۔ تو آج کی ویڈیو کوئی ریئیکشن نہیں ہونے والی، بلکہ آج کی ویڈیو ایک ریئل ہارر سٹوری ہونے والی ہے، جو کہ میں نے اپنے خود کے کانوں سے سنی بھی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی۔ تو آج جو میں کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ میری خود کی پھپھو کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے تم سب آیت الکرسی کا ورد کر لو، کیونکہ جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو یہ تم لوگ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ 2018 کی، اور یہ سٹوری 2018 کی ہے، جب میری پھپھو کچھ مالی مشکلات کی وجہ سے اپنا گھر چینج کرنا چاہ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں سے یہ گھر سیل کر کے لاہور چلے جاتی ہیں، تو انہوں نے یہاں سے گھر سیل کر کے وہ لاہور چلی گئی۔ کچھ دن انہیں کچھ محسوس نہ ہوا، لیکن کچھ دن کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ اس گھر میں میرے ساتھ اور کوئی بھی رہ رہا ہے۔ کیا تم کے ساتھ بہت پیش آئے، مگر کچھ واقعات دل دہلانے والے تھے، جن میں سے میں کچھ واقعات آپ کو ذکر کروں گا۔ تو بات کرتے ہیں اپنی آج کے پہلے واقعے کے بارے میں۔ میری پھپھو نے مالی حالات کی وجہ سے ایک بہت چھوٹا سا گھر افورڈ کرا تھا، جو بالکل جس میں ایک باتھ روم، ایک کمرہ، ایک کچن تھا۔ اور تو ایک دن میری پھپھو کچن میں کام کر رہی تھی، تو اچانک کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی اور کسی کی بات چیت کرنے کی۔ میری پھپھو نے سوچا کہ گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، شاید کوئی پڑوسی یا کوئی بچہ آ گیا ہو، کیونکہ ان کا دروازہ اکثر کھلا رہتا تھا۔ تو میری پھپھو جب اپنے کمرے کے دروازے کے پاس گئی تو انہوں نے وہاں ایک بچے کو دیکھا جو ان کی الماری کے دروازے کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور اس بچے کا حلیہ کچھ ایسا تھا کہ اس بچے کے دانت خون سے بھری ہوئی، کالا سیاہ رنگ، چٹی آنکھیں۔ وہ بچہ اس کی شکل، اس کا رنگ روپ کچھ اور ہی بیان کر رہا تھا۔ تو جب میرے پھپھا اپنی جاب سے واپس آئے تو انہوں نے میری پھپھو کو بے ہوش حالت میں پایا، اور انہوں نے ان کو جگایا اور کہا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں؟ مگر ڈر کی حالت سے ان کی زبان کچھ بول نہیں پا رہی تھی اور بار بار لڑکھڑا رہی تھی، اور اس بچے کی شکل کچھ ایسی تھی کہ ایک عام انسان دیکھے تو وہ وہیں پہ بے ہوش ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے، اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں اپنے دوسرے واقعے پر۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ گرمیوں کے دن تھے اور میری پھپھو عصر کے وقت سو رہی تھی۔ ان کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور انہیں کچھ ایسا محسوس ہوا سوتے وقت کہ ان کی پیر کی انگلیاں کوئی سہلا رہا ہے، اور جب ان کی آنکھیں کھلی تو وہ منظر دیکھ کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو گائز، جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ آدھا مرا آدھا سویا ہوتا ہے، آدھا زندہ کہے گا۔ تو میری پھپھو کو اس ٹائم کچھ زیادہ خیالات نہیں آئے، اور جب ان کی مکمل نیند ٹوٹی تو ایک کالے سیاہ لباس میں ایک عورت ان کے پیر کی انگلیاں سہلا رہی تھی، اور اس طرح لگ رہا تھا کہ وہ عورت انہیں ابھی اپنے ساتھ گھسیٹ کے لے جائے گی۔ پھپھو نے جب اس عورت کا حلیہ دیکھا، تو اس عورت کا اگر حلیہ بیان کرتے چلے تو اس کا حلیہ کچھ ایسا تھا کہ وہ میں آپ کو اپنی زبان سے نہیں بیان کر سکتا۔
اور آج بھی جب میں اپنی پھپھو سے وہ واقعے پوچھتا ہوں تو ان کی زبان لڑکھڑاتی ہو جاتی ہے۔ میری پھپھو نے جب اس عورت کا حلیہ دیکھا تو انہوں نے بیڈ سے اتر کے اتنی تیز بھاگی کہ وہ سیڑھیوں سے گر پڑی، اور پھر بھی وہ نہ رکی۔ وہ جا کے اپنی پڑوسن کے گھر چلی گئی بھاگتے ہوئے، تب تک وہ گھر نہ آئی جب تک میرے پھپھا گھر نہ آئی تھی۔ تو جب میری پھپھو اپنے گھر واپس آئی تو ان کا اپنے گھر میں دل لگنا بند ہو گیا، اور اس دن کے بعد سے انہیں اپنے سے ہی ایک ڈر لگتا تھا کہ جیسے کوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ تو ایک دن میری پھپھو اپنے کمرے کی جھاڑو لگا رہی تھی کہ تبھی انہیں سین میں سے گھنگروں کی اور کسی کے ناچنے کی آواز آئی، اور جب انہوں نے وہاں جا کے دیکھا تو سین میں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو وہ دوبارہ آ کے اپنے کام میں لگ گئی، لیکن دوسری بار بھی یہی ہوا، کسی کے ناچنے کی، گھنگروں کی آوازیں آنے لگ گئی، لیکن انہیں اب اس چیزوں کی عادت ہو گئی تھی۔ لیکن تیسری بار جب وہ باہر گئی اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی عورت ان کی کچن میں بھاگتی ہوئی گئی، اور جب وہ عورت جس طرح ہی کچن میں گئی تو ایک دم ساری کچن کے برتن کڑکڑانے لگے، اور ایک اندر سے زوردار ہنسنے کی آواز آئی۔ تو اسی وقت میری پھپھو پھر سے ڈر گئی، اور انہوں نے جلدی سے قرآن اٹھایا اور تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت شروع کرنے کے ساتھ ہی وہ آوازیں، برتن کھڑکنا اور وہ ہنسی کی آواز بند ہو گئی۔ تو ان واقعات کے بعد میری پھپھو نے اس گھر کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ میرے پھپھا جنہوں نے کچھ ایکٹیویٹیز نوٹ کری تھی، انہوں نے بھی اس گھر کو بدل دیا، لیکن یہ واقعات وہاں بھی جا کے نہیں رکے۔ تو میرے پھپھا ایک پیر صاحب کو لائے، یہ ان پیر صاحب نے جو کہا اس کو سن کے آپ سب کے کان کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے کچھ یہ کہا کہ یہ کوئی معمولی جنات نہیں، یہ ایک پورا جنات کی فیملی ہے جو کہ میری پھپھو پہ عاشق ہو چکی تھی، اور وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہ رہی تھی، بٹ وہ اس طرح ان کے سامنے شو ہو رہی تھی کہ وہ ان کی فیملی ہے۔ تو ان پیر صاحب نے میری پھپھو سے کہا کہ میں اس پہ پڑھائی کروں گا، اور میری پھپھو کو ایک ہفتے بعد کچھ دم کا پانی دیا، مگر یہ سلسلہ ابھی یہاں پہ تمام نہیں ہوا تھا۔ میری پھپھو پہ آج بھی ان جنات کے اثرات موجود ہیں، جو کہ وہ جنات میری پھپھو کو آج بھی کبھی کبھی نظر آتی ہیں۔ میں میری پھپھو کو کچھ عادت سی ہو گئی، لیکن گائز ایک ٹویسٹ کی بات بتاؤں تو میں نے آپ لوگ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ سٹوری میں نے سنی بھی اور اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی۔ تو اب ان ساری باتوں سے پردہ فاش کا ٹائم آ چکا ہے، تو ویڈیو کے اینڈ تک دیکھیں۔ تو آج سے 3 دن پہلے جب میں اپنی پھپھو کے گھر رہنے گیا تو ان کے گھر میں سے مجھے ایک گندی سڑی ہوئی بدبو محسوس ہو رہی تھی، جو کہ ایک اسپیسیفک جگہ سے آ رہی تھی، اور اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے سڑا ہوا گوشت پھینکا ہو۔ تو ان کے گھر میں ایک پرانی جگہ بھی تھی جہاں انہوں نے وہ اپنا پرانا سامان رکھا ہوا تھا۔ جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ وہ بدبو ذرا کم تھی، مگر اس جگہ پہ چھوٹے بچوں کے پیروں کے نشان تھے۔ ماشاءاللہ سے میری پھپھو کی اب 3 بڑے بیٹے بھی ہیں، لیکن ٹوسٹ کی بات یہ ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کے پیروں کے نشان بہت عجیب نما تھے، جیسے 2 انگلیاں بڑی اور باقی پیر چھوٹا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میری پھپھو کے 3 بڑے بیٹے ہیں اور کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے ان کے گھر میں، تو پھر وہ بچوں کے پیروں کے نشان اور وہ ان کے نشان اور ایسے حیوان نما کہ جیسے 2 انگلیاں بڑی
और बाकी पैर बच्चे का। ये कैसे? ये सब चीज़ें मुझे देख के बहुत अजीब लगी। और इस चीज़ का ज़िक्र जब मैं अपनी फूफो से करने लगा तो मेरे कज़न ने मुझे आके कहा, इसका ज़िक्र किसी से ना करो, वरना तुम्हारी वजह से घर का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन सबको पता था असल में ये माजरा है क्या, और आज भी वो चीज़ें मेरी फूफो को तंग करती हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और इसी तरीके की रियल हॉरर स्टोरीज अगर सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।